بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز سامعین، ناظرین اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام پر بے انتہا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کا دن ہم تمام کو عنایت فرمایا اور یہ سعادت، یہ موقع عنایت فرمایا، کیونکہ آج ماہ ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے کہ اس میں علی اختلاف الاقوال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی. علی اختلاف الاقوال اس ناطے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت، بعض لوگوں کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کا قول ہے کہ 12 کو ہوئی، بعض کا قول ہے کہ 11 کو ہوئی، اور اکثر لوگوں کا یہ قول ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن یہ بات آج پورے عالم میں مشہور ہے، زیادہ تر یہی مشہور ہے کہ آج ہی کی تاریخ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشا، جن کے صدقے میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بعد، چونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے بعد جتنی چیزیں دنیا میں اس پورے کائنات میں وجود پذیر ہوئیں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات کرنا، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وریز ہے، اتنا عریض ہے، اتنا طویل ہے کہ صبح قیامت تک بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں، لکھنے والے لکھتے رہیں، لیکن قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت کا جو موضوع ہے، اس موضوع پر کما حقہ آدمی اتر جائے اور اس پورے موضوع کو آدمی بیان کر دے، اس کو لکھ کر کے اس کو شمار کیا جا سکے، آپ کے حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو وسیع نظر ڈالی جائے. اس لیے اتنا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر آدمی کما حقہ اتر نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اس موضوع کو گھیر نہیں سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو مختصر طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے دن مکہ معظمہ میں
ہاشمی گھرانے میں حضرت عبد المطلب کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری کا پہلا دن تھا کہ آتش کدے بجھ گئے، کنگرے ٹوٹ گئے، اور ایوان قیصر و کسریٰ میں ایک محشر برپا ہو گیا، ہلچل مچ گئی۔ اور اس وقت جب آپ پیدا ہوئے جس دن، تو جو ابو لہب، جو آپ کے گھر، آپ کے خاندان کا جو تھا، جو چچا لگتا تھا، اس کو جب خبر ملی کہ یہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایسا بچہ کہ بے مثال، بے نظیر، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جب اس نے سنا تو اس نے اپنی نوکرانی، اپنی کنیز کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اس سے سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں آتے ہی یہ پیغام دنیا کو مل گیا کہ آج سے غلامی کی جو ہے زنجیر لگی ہوئی ہے، یہ زنجیر آج سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ غلامی کا دور دنیا انسانیت پر جو منڈلا رہا ہے، جس میں سب لوگ پریشان حال ہیں، جو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، جو مصائب و آلام کے ستم پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ آج سے اس کی انتہا ہونے والی ہے، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی کنیز کو، صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اتنی مفلسی کا عالم تھا، اتنی غربت گھر میں تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا گھر بالکل روشن ہو گیا، اور چاند کی طرح گویا کہ ان کے گھر میں چاند اتر آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سے آپ کی، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی کچھ نشانیاں معلوم ہوا کرتی تھیں، کچھ علامتیں اس طرح کی جو سابقہ کتاب میں، جو سابقہ جو نبیوں پر جو کتابیں اتری تھیں اس میں جو نشانیاں موجود تھیں، وہ نشانیاں وہ جو ہے اس وقت ہی دنیا میں ظاہر ہونے لگے اور ان کا اظہار ہونے لگا، اور پتہ یہ چلا کہ دنیا میں وہ، بلکہ یہودی اور اس وقت کے جو عیسائی تھے وہ لوگ انتظار کرتے تھے اپنی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے، اور ان کو یہ بات معلوم ہو گئی جب یہ جو نقشہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام ظلم و تشدد کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت بلکہ جو ہے اتنا ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا کہ زندہ اپنی لڑکی کو، زندہ لڑکی کو زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ موضوع بڑا وسیع اور بڑا عریض اور بڑا طویل ہے، اور سیرت طیبہ کے موضوع پر تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کما اس بات میں تو اتر ہی نہیں سکتا۔ اللہ بار مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ہے اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ تھا، چاہت یہ تھی، مشیت یہ تھی، مرضی یہ تھی کہ پوری دنیا انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں بھیجا، جو طریقہ تھا، جو نقشہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، اس پیغام کے مطابق پوری دنیا اتر جائے، کھری اتر جائے، تاکہ انسان، پوری دنیا انسانیت دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور دنیا کے بعد، دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہو۔ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے
آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے۔ اس کے بعد یہ سب سہارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا کو دکھلانا مقصد تھا اور دنیا کو بتلانا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سہارے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بن جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے خود ہی اس کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب میں بچوں کو، شہر کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جایا کرتا تھا، اور دیہات میں جا کر کے ان کی پرورش ہوا کرتی تھی، اور دیہات کی عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ دیہات میں بچے رہ کر کے طاقتور ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی زبانیں جو ہے وہ صاف ستھری ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس سال بھی یہ بات، یہ دستور ہوا وہاں سے، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو قبیلے بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ معظمہ میں آئیں اور اپنے پسند کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق، اپنے چاہت کے مطابق بچوں کو مکہ معظمہ سے لے گئیں اپنے گھر، ان کی پرورش کے لیے، کہ پرورش کے لیے لے جائیں گی تو اس کے بدلے میں ان کے گھروں سے، بچوں کے گھروں سے کچھ انعام ملے گا، جس سے دنیا کی روزی روٹی کا کام چلے گا۔ تو اس سال بھی وہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں آئیں، ان میں حضرت حلیمہ بھی ساتھ میں تھیں، لیکن وہ سب سے بعد میں آئیں، چونکہ ان کی جو سواری تھی، جو آنے کا جو انتظام تھا، تو ان کی سواری بڑی دبلی پتلی اونٹنی تھی، کمزور اونٹنی تھی، تو پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ وہ لوگ بچہ لے کر کے مکہ معظمہ سے لے کر کے وہ لوگ واپس چلی گئیں، اور وہ بعد میں پہنچی۔ دیکھا، تلاش کیا، تو حضرت عبد المطلب کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیونکہ بظاہر آپ کے گھر میں جو بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے تھوڑا سا غمگین تو ہوئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ جب میں آئی ہوں تو بچہ تو کم از کم دیکھ لوں۔ جب پہنچی وہاں تو انہوں نے کہا کہ آمنہ، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تمہارے بچے کو کوئی عورت پسند نہیں کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ میرے بچے نے کسی کو پسند نہیں کیا، اور صحیح بات یہی تھی، مشیت یزدی یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی گود میں پہنچانا چاہتے تھے کہ جو حلیم ہو، جو بردبار ہو، جس کے اندر جو ہے پرورش کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اور تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہی تھی، چاہت یہی تھی، ان کا منشا یہی تھا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اوپر ایک چادر تھی، انہوں نے چادر ہٹا کر کے جب چادر ہٹائی تو دیکھا، اور دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے انور پر جب حضرت حلیمہ کی نظر پڑی تو نظر پڑتے ہی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اور رسول اکرم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ جچ گئی۔ بہرحال خوشی خوشی انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا اور لے کر کے حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، وہ لے کر کے باہر آئیں، لے کر کے چلی، وہی اونٹنی جو چلانے سے بھی نہیں چلا کرتی تھی، جو تھک جایا کرتی تھی، اسی اونٹنی پر جب سوار ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے وہ اونٹنی بجلی سے باتیں کرنے لگی، ہوا سے باتیں کرنے لگی، اور بہت پہلے جو قبیلے کی عورتیں تھیں جو جا چکی تھی، بہت دور پہنچ چکی تھی، چند لمحوں میں اور چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں انہوں نے ان کا ساتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے چلا کر کے کہا، پکار کے کہا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، کیا بات ہے، تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے ایک عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے سواری تو نہیں بدلی، لیکن میرے سواری کا جو
میرے جو سوار ہے وہ سوار بدل گیا ہے، یعنی شہ سوار بدل گیا ہے۔ تو بہرحال آپ جب گھر حضرت حلیمہ کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پورے حلیمہ کے اس قبیلے میں، اس خاندان میں اور اس گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ گلاب کی خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا، اور پورا گاؤں اور پورا قبیلہ اور پورا محلہ جو تھا وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ اور حضرت حلیمہ کی جو 2-4 بکریاں تھیں جو دودھ نہیں دیا کرتی تھی، چونکہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ان کا بکریوں کا جو تھن دودھ سے بھر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بچپن میں ہی عجیب معجزہ عطا فرما دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے حضرت حلیمہ نے شفقت و محبت کے ساتھ انہوں کی پرورش کی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 سال اور 6 ماہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو لا کر کے حضرت حلیمہ نے ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لا کر کے ان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ دیا۔ بہرحال 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12 سال کی جب عمر ہوئی، اس 12 سال کی عمر کے درمیان بہت سارے واقعات پیش آئے۔ بہرحال موضوع اتنا طویل ہے، اتنا عریض ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا۔ مختصر طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر کیا۔ وہ ملک شام لے کر کے جا رہے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، ایک جگہ ہے جہاں قبیلوں کا ٹھہراؤ ہوا کرتا تھا، قبیلے اپنا پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے، وہاں رکا کرتے تھے۔ چونکہ پہلے اکثر و بیشتر اونٹ سے سفر ہوا کرتا تھا، اس میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ تو وہاں کا جو ذمہ دار تھا، اس جگہ کا جو ذمہ دار تھا، جو قبیلوں کو روانہ کیا کرتا تھا، قبیلوں کے کھانے اور پلانے کا جو انتظام تھا وہی کیا کرتا تھا۔ وہ ایک راہب تھا، بوڑھا راہب تھا، عیسائی تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے اس وقت جب دیکھا، اس قبیلے کو دور ہی سے دیکھا تو اپنے محل سے نیچے اتر کر آیا اور یہاں آ کر کے قبیلے کے پاس بیٹھا، حضرت ابو طالب کے پاس بیٹھا اور کہا کہ یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے، کس کا بچہ ہے؟ حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہماری کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بچہ آپ کا نہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ ابو طالب نے کہا ارے میرا بھتیجا ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھتیجا، میں اس کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیا بات ہے بولو؟ کہا اصل میں نے دیکھا ایسے تو ہزاروں قبیلے گزرتی ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، تجارتی سفر لوگ کرتے ہیں، تاجر لوگ آتے ہیں، سب کا کھلانے پلانے کا انتظام میں یہاں کرتا ہوں، لیکن آج یہ جو قبیلہ تھا اس میں اس قبیلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے رہا اور اس کے ساتھ ساتھ بادل کا ٹکڑا چلتا تھا اور پورا قبیلہ جو ہے دھوپ کی شدت اور گرمی اور تپش سے بچتا رہا۔ میں نے دیکھا، مجھے خیال آیا کہ شاید اس میں کوئی ایسی شخصیت ہے، ایسی کوئی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیلے میں رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے دھوپ کی گرمی سے تمام کے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، میں اسی لیے آیا۔ تو بہرحال میری کتابوں کے نقوش یہ بتا رہے ہیں، ان کی نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہی آگے چل کے آخر الزمان نبی آخر الزمان ہوں گے
اور یہی ہے مبارک کو بحیرہ راہب نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، اے محمد تم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول ہو اور تم ہی نبی آخر الزمان ہو، اور ہائے کاش ہو سکتا ہے میری زندگی کے اوقات پورے نہ ہوں، میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں، ہو سکتا ہے میرے آخری ایام چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پہلے ہی بلا لے، اے کاش جس وقت آپ کے جسم مبارک پر پتھر کی بارش ہو، اے کاش جس وقت آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جب آپ کو طرح طرح سے ستایا جائے گا، اے کاش اس وقت میں زندہ ہوتا، تو جو پتھر آپ کے جسم اطہار پہ آتا میں اس کو اپنے سینے پر لیتا، اور جتنی پریشانی اور جتنے مصائب و آلام کے آپ کے اوپر پہاڑ توڑے جاتے، میں آگے بڑھ کر کے ان تمام کو برداشت کرتا اور آپ کو محفوظ کر دیتا، آپ کی میں پوری طرح سے حفاظت کرتا، آپ کی وجہ سے میں اپنے جان قربان کر دیتا۔ بہرحال میں گواہی دیتا ہوں اور آپ بھی مجھ کو اپنے غلاموں میں قیامت کے دن اپنے غلاموں میں مجھ کو بھی شامل کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر کے یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت بحیرہ راہب نے اپنی کتابوں کی توریت اور زبور کا اور انجیل کا وہ عالم تھا، اس کو سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ اس وقت بھی اگر مکمل انجیل صحیح انجیل مل جائے تو اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 22 جگہ تذکرہ ہے اور ان کا نام ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 63 سال دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا، زندہ رکھا۔ 63 سال کے بعد جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب آپ کے ذریعے سے جو دین آیا تھا اس دین کی ذمہ داری، اس دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اور اس پر عمل کی ذمہ داری اور اس پر کام کرنے کی ذمہ داری پورے جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں اپنے اپنے وسعت کے مطابق ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ دین پر چلے اور دین پر چلائے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، قبیلوں کے اندر، محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، خاندان کے اندر، ملک کے اندر، علاقوں کے اندر، پوری دنیا میں جتنے لوگ مسلمان بستے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے جو قائل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے جو قائل ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان تمام پر لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ اگر ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کو چاہیے، اللہ وحدہ شریک کی خوشنودی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے، تو اسلام اور احکام اسلام کے مطابق دنیاوی زندگی کو بنانا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنے دنیا کے نصیب و فراز کو اسی کے مطابق بنانا پڑے گا، اپنی شکل و صورت، اپنے ظاہر و باطن، اپنا نصیب و فراز، اپنا اتار و چڑھاؤ، ہر چیز اپنے جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے بنانا پڑے گا، تب جا کر کے کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام اور شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔